ماشاءاللہ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم حافظہ اللہ تعالی، جو بڑے ہی عمدہ علم کے موتی بکھیر رہے تھے، اور اسی طرح ماشاءاللہ ہر جمعے شیخ کالونی جامع مسجد محمدی میں ماشاءاللہ علم کی روشنی جو ہے ماشاءاللہ پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نور، یہ روشنی، یہ موتی سمیٹنے کے لیے وہاں بھی چلے جایا کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں بتا رہے تھے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، وہ عمدہ باتیں جو اس معاشرے کی ضرورت ہیں، اور جن باتوں نے آج اس معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا ہے کہ محبت کا وجود ہی ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور جس دن اس دنیا سے محبت کا وجود ختم ہوگا، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی نے یہ بھی کیا خوب کہا ہے کہ تھوڑی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم ہونے میں، حالات گواہی دیتے ہیں، ماحول اشارہ کرتا ہے۔ اور بلا مبالغہ یہ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، بخدا آج کی اس دور، اس معاشرے کی یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل، جس نے ماں سے بیٹی کو، بیٹی سے ماں کو چھین لیا، بھائی سے بھائی کو چھین لیا، باپ کو بیٹے سے دور کر دیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ گھر ماں اور باپ کے پاس بیٹھا بیٹا جو ہے وہ ان سے کوسوں دور ہے، اور اس کے اندر احساس نام کی چیز نہیں ہے، اور اس چیز نے انسان سے برداشت کو ختم کر دی۔ اور آپ دیکھیں گے یہ وہ چیز ہے کہ انسان اس کو اتنا وقت دیے رکھتا ہے، اتنا مگن ہے کہ مسجد میں ہے تو موبائل، قبرستان میں ہے تو موبائل، واش روم میں جاتا ہے تو موبائل، اگر اپنے گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو موبائل، لیٹا ہوا ہے تو موبائل، بیٹھا ہوا ہے تو موبائل، راستے میں چل رہا ہے تو موبائل میں مگن ہے، کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو موبائل چلا رہا ہے۔ یہ المیہ ہے، اور آج کے بچوں کا کھلونا موبائل ہے، جس کا کھلونا اور جس کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے، اسے کیسے احساس ہوگا کہ میرے اوپر ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے۔ جو نماز کا سلام پھیرتے ہی پہلے اس کو دیکھتا ہے، اسے کب وقت ملے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پہ جا کے دعا کرے؟ تو یہ ہمارا کھلونا بن چکا ہے۔ تو شیخ کی بہت پیاری باتیں تھیں، اور وہ فرمان کتنا خوبصورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج کی ہماری لڑائیاں اور دوریاں یہاں پہ آ کے رکی ہوئی ہیں نا، کہ میری تو غلطی نہیں تھی، میں نے کیا کیا، میری غلطی نہیں تھی، وہ معافی مانگے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے سچا ہے، واقعتاً اس پہ زیادتی ہوئی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رشتے کو جوڑنے کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے معافی مانگ لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد اس کو جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ تو میں شیخ اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، تو ان کے بیان سے پہلے ایک مختصر جو ہے، ہمارے اس مسجد میں ایک شعبہ حفظ ہے، جہاں پہ بچوں کو صرف قرآن کی تعلیم رٹا نہیں لگوایا جاتا، بلکہ حفظ کے ساتھ انہیں ترجمہ کی کلاس، ان کی دینی اور دنیاوی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اس کا دوبارہ اجرا جو ہے وہ 2021 سے ہوا، اور اب تک 6 سے 7 طلباء جو ہے سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ اب اس پروگرام کو مختصر بھی کرنا ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ طول نہیں دیں گے، بس اس کی ایک کڑی جو ہے، بچوں کو جہاں نماز کا جو ترجمہ سکھایا جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، تو اس ترجمے کے لیے نماز کو ساری نہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے اسی جو ہے مسجد کے اور مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں، شایان، ذیشان اور سبحان سجاد، وہ 2 بچے آئیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے، ایک بچہ نماز پڑھتا ہے، اور ایک بچہ جو ہے نماز کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ اور آج ہماری نمازیں، اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر میں نماز پڑھنے کے بعد بھی بے حیائی کرتا ہوں تو مجھے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ نماز کا حق اس وقت تک میں پہنچ سکتا ہوں نماز تک جب اس کو ترجمے سے پڑھوں گا۔
اس کو سمجھ کے پڑھوں گا میری اللہ سے بات کیا ہو رہی ہے. تو اس کو سنیے گا. یہ انشاءاللہ سب کی خواہش ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سب کے بچوں کو اسی طرح نماز سیکھنے اور ترجمے کے ساتھ نماز سیکھنے کی توفیق دے جو ہماری کامیابی کی حقیقی کنجی ہے. آئیں وہ بچے جو ہے آپ کو نماز ترجمے کے ساتھ سنا دیں. اللہ سب سے بڑا ہے. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اے اللہ مجھے میری غلطیوں سے ایسے صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اے اللہ مجھے میری غلطیوں سے برف پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. تیرا نام بابرکت ہے. تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحيم. نہایت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالك يوم الدين. روز جزا کا مالک ہے. إياك نعبد وإياك نستعين. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذين أنعمت عليهم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں.